بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب۔ 6 ماہ پہلے بیگ صاحب نے ہی ایک تجویز دی تھی کہ یہ ملک موجودہ جو آئین ہے اس کے مطابق نہیں چل سکتا، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا ہوگا، اور آج 6 ماہ بعد وہی بات قائد حزب اختلاف شہباز شریف کر رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو یا موجودہ آئین ہو، مسائل کا جو حل ہے وہ نئے سوشل کانٹریکٹ میں ہے، اور وہ اس معاملے میں اپنے بڑے بھائی کے پاؤں بھی پڑنے کو تیار ہیں۔ اس پر بات ہوگی کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا۔ پھر ایک جو صحافی ہیں اسد طور، ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور وزیراعظم عمران خان نے ہر وزارت اور ڈویژن کو یہ ہدایات اب دے دی ہیں کہ وہ ہر حال میں 50 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جس ادارے کے پاس جتنی زمین ہے وہ ہمیں بتائے، چاہے ایک اینٹ بھی ہمیں لگانی پڑے، ہم یہ جو ہدف ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اب صرف 2 سال ان کی حکومت کے باقی رہ گئے ہیں۔ محسن صاحب، یہیں سے آپ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو سوشل کانٹریکٹ کی آپ نے بات 6 ماہ پہلے کی تھی، وہی بات آپ شہباز شریف کر رہے ہیں جیل سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کن لوگوں سے کرنا پڑے گا، جبکہ عمران خان تو ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی آئین میں میری جو گفتگو تھی کہ یہ آئین اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جیسے ایک آئین ریاست کو اس کو چلانے میں مدد دیتا ہے، اس میں بہت ساری چینجنگز آپ کو کرنی پڑیں گی، یا آپ کو نیا آئین لانا پڑے گا، جو کہ ناممکن سی بات لگتی ہے اس حالات میں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ریاست کو آپ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے آج کل حالات ہیں، اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کے رویوں سے یہ ریاست نہیں چلے گی، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ مفاہمت یا آپ نے ریکنسلیشن کرنی ہے، وہ کون کرے گا؟ نیچرلی جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، ان کو انوالو ہونا پڑے گا۔ گورنمنٹس کا کوئی 5 سالہ ٹینیور ہے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، ان کے اپنے اپنے منشورز ہیں، لیکن ریاست کے ادارے ہمیشہ یہاں رہیں گے، اور ریاست کے وجود کے وہ ذمہ دار ہیں، صحیح، تو ان کو بھی فعال کردار ادا کرنا پڑے گا کہ یہ کام اس طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس ملک کو آپ نہیں چلا سکتے۔ یہاں پہ بہت سے مسائل ایسے ہیں، فائنینشلی کرائسس، اکانومی کا کرائسس، گورننس کا کرائسس، یہ کیسے حل ہوگا؟ اور جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ سب سے زیادہ اس ملک کی جو تباہی ہے یا روزمرہ اس کو نیچے ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لاتے تو باقی چیزیں مائنس ہو جائیں گی آٹومیٹکلی، اور نہ آپ کی اکانومی چلے گی، نہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی، نہ بزنس کمیونٹی کو کوئی ایسا آپ کوئی کانفیڈنس دے سکیں گے کہ وہ لوکل بزنس مین بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتا ہے، کیونکہ حالات اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے کہ کوئی شخص کو کسی کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے 6 مہینوں میں ہوگا کیا، اور پرائس کہاں جائے گی، گورنمنٹ کون سی ہوگی، پالیسیز کون سی ہوں گی۔ تو اس میں آپ کو نیچرلی سب کو مل بیٹھ کر اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، اگر اسی طرح ہی چلانا ہے ملک، تو کو دیکھیں صدیق صاحب، ملکوں میں ملک تو رہیں گے لیکن آپ نے دینا ہے اس میں رہنے والی کنڈیشنز ہیں، یا آیا یہ ملک اسی طرح چلانا ہے آپ نے کہ روز ہم مانگے پینے ادھر ادھر دنیا میں اپنا مذاق اڑائیں اور آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈوبتی جائے؟ ہاں، گو کہ شور بہت مچا رہے ہیں، اکانومی چل پڑی ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر اکانومی چل پڑی ہے تو آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو نکالا کیوں؟ بالکل صحیح۔ اور پھر جب نکالا ان کو چارج شیٹ کر کے نکالا، اور 2 مہینے میں ایسا کون سا ہوا، کیا کام ہوا کہ آپ کی اکانومی 3.94 پہ پہنچ گئی اور آپ کہتے ہیں 4% پہ پہنچ جائے گی، اور گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے دعوے کا بالکل برعکس نقش پیش کر رہی ہے کہ وہاں تو حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی بے روزگاری دیکھ لیجئے، ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، لوگ افراتفری کے مارے ہوئے ہیں، ہر چیز اتنی زیادہ آپ نے مہنگی کی کہ لوگوں کا سروائیول، گھروں کے بجٹ اور بچوں کی فیسیں اور یہ سب چیزیں اور بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کوئی بندہ
افورڈ نہیں. پھر آپ مثال دیتے ہیں فورن کنٹریز کی. بھائی فورن کنٹریز کی انکم بھی تو لوگوں کی زیادہ ہے نا جی, تو وہ افورڈ کر لیتے ہیں. یہاں تو انکم آپ نے بڑھائی نہیں بلکہ لوگوں کی انکم کم ہوئی. تو اس صورت میں آپ کو خود ہی ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اور جہاں تک سوشل کنٹریکٹ کی بات, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے تو دس از دا اونلی وے. تو وہ پھر جب خان بیٹھنے کو تیار نہیں, وہ تو ان کو کرپٹ, چور اور ڈاکو کہتا ہے, تو پھر یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے حکومت بھی اس کا ایک حصہ ہوگی. کیونکہ شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں بیگ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں نہ صرف ان کو بٹھایا جائے بلکہ ہر سٹیک ہولڈر کا جو آئین میں متعین کردار ہے اس کو اس کا پابند کیا جائے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور ایک جو بھی ریاست ہے یا ادارہ ہے وہ اسی طریقے سے چل سکتا ہے. آپ کسی کی ڈومین میں جا کے انٹرفیئر نہیں کر سکتے. صحیح. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, کیونکہ ان کا نتھنگ آن سٹیک, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ گورننس ہوتی کیسے ہے. ان کو یہ سمجھ آج تک آ نہیں سکی. ان کے ذہن میں اتنا غصہ ہے اور بدلہ لینے کی اتنی خواہش ہے, اس کے اوپر انہوں نے 3 سال گزار دیے, اس کو پکڑ اس کو پکڑ. اور جو ایجنڈا لے کے وہ آئے تھے, جس پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے, وہ تو بالکل انہوں نے مائنس کر دیا. تو اس کو ٹھنڈے دل سے خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر دیکھیں, وہ تو 3 سال گزر گئے ہیں اور 2 سال کے بعد چلے جائیں گے. تو مقصد یہ کہ اس ملک نے رہنا ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں, ان کی سب کا آپ کو سوچنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ شہباز, نواز, زرداری ہیں, جن لوگوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں, ان سے $1 تو آپ وصول نہیں کر سکتے. باتیں آپ نے اتنی بڑی بڑی کی. تو مقصد یہ اس گورننس پہ دھیان دیجئے. اس ملک کے اندر یہ جو پکڑ دھکڑ, اس کو آپ کے جو سٹار پلیئر ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نیب کی وجہ سے فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہم لوگ 3 سال سے چیخیں ماریں کہ اس نیب کو بند کر دیں, اس نیب کو بند کر. لیکن بیگ صاحب اسی نیب کی تو خان صاحب پچھلے دنوں سے تعریفیں کر رہے ہیں, شاید اسی وجہ سے اس لیے کر رہے ہیں صدیق صاحب کہ وہ ان کی مرضی سے کام کر رہا ہے. وہ ایک کریکٹر لیس چیئرمین ہے, ٹھیک, جو کہ وہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر لیتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا جو غصہ ہے یا نہیں, اسد عمر تنقید کر رہے ہیں, عمران خان تعریف کر رہے ہیں. نہیں, اسد عمر نے بات ٹھیک کی ہے کہ نیب نے, اب آپ دیکھیں رنگ روڈ سکینڈل انہوں نے کہا یہ نیب کرے گی, تو پھر آپ کہتے ہیں بیوروکریٹ کچھ کرتا نہیں. حالانکہ رنگ روڈ سکینڈل میں کچھ نہیں نکلنے والا, لیکن آپ کیونکہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا آنیسٹ ہوں, حالانکہ آپ نہیں ہیں. آنیسٹی صرف فائنینشلی نہیں ہوتی, مورلی بھی ہوتی ہے. اور فائنینشیل کرپشن میں نے نہیں رکھتی جتنی مورل کرپشن میں نے رکھتی ہے, کیونکہ اس سے معاشرے میں غلط اثر پڑتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. آپ کے ناک کے نیچے کرپشن بڑھی اور بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی خالی چیزوں کی نہیں ہے, کرپشن بھی مہنگی ہو گئی, رشوت بھی مہنگی کر دی آپ نے. تو یہ تو آپ کو تھوڑا سا فراخ دل ہو, تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. شہزاد اکبر جتنی مرضی فائلیں لوگوں کی بنا لے, اس کی فائل بھی بن رہی ہے, شاید اس کو پتا نہیں. لیکن سر وہ تو ان کا فیوریٹ ہے, جو فائل بنانے والا فیوریٹ ہو یا نہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو اپنے جس کی پہچان کوئی نہیں, جس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں, آپ نے اس کو اس کام پہ لگا دیا ہے, وہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو چیزیں ڈال رہا ہے. اس نے آپ کی پارٹی تباہ کر دی, اس نے آپ کی گورننس نہیں آپ کو کرنے دی, اور روز آ کے بتا دیتا ہے کہ جی یہ فائلیں ہیں اور ان میں فلاں فلاں کے. وہ فائلیں دیکھ تو لو, خالی زبانی جمع خرچ سے آپ کیسز کورٹ آف لاء میں پروف نہیں کر سکتے. آپ کو سالڈ ایویڈنس اور سالڈ پراسیکیوشن چاہیے, جو آپ کے بس کا کام نہیں ہے. اچھا, خان صاحب کے والد سے آپ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ضد, تکبر اور اناع بہت زیادہ ہے ان میں. شاید اسی وجہ سے ان کی اپنی کابینہ کے اجلاسوں میں اب یہ بات لوگوں نے کرنی شروع کر دی کہ 52 رکنی کابینہ میں سے 18 لوگ غیر منتخب ہیں, اور خان صاحب انہی کی بات سنتے ہیں, منتخب لوگوں کی بات سنتے نہیں. دیکھیں, جو جمہوریت اور پارلیمانی اور جمہوریت جو ہے, اور جس کا یہ رونا سب لوگ روتے ہیں, جب جیسے اقتدار پہ بیٹھتے ہیں یہ انحصار شروع کر دیتے ہیں ایجنسیز پر, غیر منتخب لوگوں پر, اور اپنے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ بالکل مائنس کر دیتے ہیں. تو یہی ایک وجہ ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی یا پولیٹیکل پرسن کی ڈاؤن فال کی. اور وہ خان صاحب ایگزیکٹلی اسی حصار میں ہیں جہاں پہ جو حصار عموماً ایسی قوتیں بنا لیتی ہیں کسی بھی پرائم منسٹر کے ارد گرد, تو اسی میں ہے. اس کا رزلٹ بڑا مایوس کن ہوگا جب ہوگا اور آپ کے سامنے آئے گا. اچھا بیگ صاحب, ایک آپ نے بات کی تھی گزشتہ سال ایک اپنے کسی پروگرام میں
کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک 50 لاکھ گھر پورے پاکستان میں شاید نہ بنے ہوں، تو خان صاحب 5 سال میں کیسے بنائیں گے؟ لیکن اب شاید خان صاحب کو خواب آیا ہے یا شاید اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے، اب انہوں نے ہر وزارت، ہر ڈویژن، ہر ادارے کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس جو خالی زمین پڑی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں، اور اس خالی زمین کے اوپر اگر میں ایک اینٹ بھی رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو میں اپنے اس گھر کے ہدف میں شامل کروں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہو سکے گا؟ میرے خیال میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیا جائے گا۔ بیسیکلی خان صاحب کو سوچ نہیں ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور ان کے بس کا نہیں ہے، بس کا نہیں ہے۔ نو، سر ابھی تو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا، 50 تو دیکھ لیجئے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 1 کروڑ نوکری دینے کی بجائے 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، یہ آپ کی پالیسیز تھیں۔ صحیح۔ تو یہ بس زبانی جمع خرچہ ہے صدیق صاحب کچھ۔ تو وہ جو لاہور میں ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں، وہاں میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو جن موقع پرست لوگوں نے اس کام پہ لگایا ہے، ایک اینٹ اس پروجیکٹ پہ نہیں لگے گی ڈیورنگ دی ٹینیور آف خان صاحب، اچھا ایک اینٹ۔ سنا پچھلے دنوں ایک کمپنی نے کہا جی ہم اس کی ڈیولپمنٹ صدیق صاحب کہتے رہے، پریشر ڈالتے رہے، جو بھی کرنا ہے کر لیں، لیکن ہونا کچھ نہیں۔ ہونا کچھ نہیں۔ جی، اچھا، ایک صحافی ہیں اسد طور، ان کے اوپر حملہ ہوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، ایک جو ہمارا قومی سلامتی کا ادارہ ہے ISI، اس کو اس میں ملوث کچھ ناصر کی جانب سے کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے بعد جو سارا سیناریو آیا ہے، کیا اس پہ کمنٹ کریں گے ایز اے صحافی؟ دیکھیں میں تو صدیق صاحب اسد طور کو نہیں جانتا، ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں جانتا، وہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں، میں سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتا۔ ہم لوگ تو پریکٹیکلی جس نیوز پیپر، نیوز ایجنسیز اور اس میں اتنے مگن ہیں، میں شاید میری ایج کا بھی یہ تقاضا کہ میں نے سوشل میڈیا میں کبھی انوالو نہیں ہوا۔ جی، لیکن جہاں تک حامد میر صاحب کا قصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے تھوڑی سی لائن کراس کی، لیکن حامد میر صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، آپ نے ان کی گاڑی میں بم لگایا، اللہ نے ان کو بچا لیا، آپ نے ان کو 6 یا 8 گولیاں لگائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ گئے، پھر ان کے گھر پہ حملہ ہوا، وہ پھر بھی محفوظ رہے۔ آپ ایسے بندے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گن گائے، آپ کے لیے نعرے لگائے، آپ کے حق میں بات کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایز اے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، جو ہمارے ملک کا ایک فخر ہے، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ون اوور کیجئے۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں 5th جنریشن وار ہے، تو آپ کیا وہ گولی سے لڑیں گے؟ آپ ڈنڈے سے لڑیں گے؟ آپ لوگوں کو نوکری سے نکال کے لڑ لیں گے؟ آپ لڑ لیں گے؟ ہم لوگ لڑیں گے وہ وار۔ صحیح۔ آپ کو ان لوگوں سے بیہیویئر چینج کرنا چاہیے، آپ ون اوور کیجئے، ڈائیلاگ کیجئے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب محب وطن ہے، آپ ان سے بیٹھ کے بات کیجئے۔ دنیا میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی بتا دیں کہ وہ آپ کی طرح بیہیو کرتی ہے اپنے لوگوں سے، اور دنیا میں کوئی ایجنسی بتا دیجئے کہ وہ اپنے ملک میں اتنی بدنام ہو جتنی آپ نے کر دی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا احساسہ ہے، چند لوگوں کی دماغی اختراع سے یہ ایجنسی بدنام ہو رہی ہے، یہ ملک بدنام ہو رہا ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو رہی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، کتنوں کو مار لو گے، کتنوں کو نوکریوں سے نکلوا لو گے؟ یہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا بیہیویئر چینج کیجئے۔ ہم سب لوگ اس ملک کی خاطر کام کرتے ہیں، اس ملک کے نام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ حامد میر ہو یا کوئی اور ہو۔ آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں، ان کے ساتھ بیٹھیے، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر آپ یہی رویہ رکھیں گے جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم ریاست کو نقصان ہوگا۔ آپ تو آئیں گے چلے جائیں گے، آپ نامعلوم بھی رہیں گے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں، اس ملک کو بچائیں۔ ہمارا ملک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، آپ اکیلے اس ملک کے والی وارث نہیں ہیں، ہمارے سٹیکس ہیں، حامد میر کے بھی سٹیکس ہیں۔ اللہ کا نام لے کے تھوڑا سا بیہیویئر چینج کریں، لوگوں سے آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی بات نہ مانے، مانتے ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا، ہمارا فرض ہے آپ کی بات ماننا۔ اچھا بیگ صاحب، آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کی، ان اکنامک انڈیکیٹرز کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب FBR کی بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ریونیو حاصل کر لیا،
اب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بڑا پیسہ بھجوا رہے ہیں، آج کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑا اچھا رزلٹ دکھا رہی ہے، لیکن آپ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا سب مصنوعی ہے یا کر دیا گیا ہے؟ آپ مانتے ہیں صدیق صاحب؟ نہیں، ہم تو نہیں مانتے، عوام بھی نہیں آپ مانتے۔ کی زندگی میں اس اکنامک انڈیکیٹرز جو یہ گورنمنٹ بتا رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑا؟ کوئی نہیں، بلکہ مشکلات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر ان جو ہدف یہ بتا رہے ہیں، جو ٹارگٹس انہوں نے اچیو کیے، اس کی موازنہ جو ہے 2017 2016 سے آپ کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تب کیا تھا اب کیا تھا۔ آپ نے اکانومی ڈبا دی، آپ 5.8 سے 0.4 پہ لے کے آئے، اب آپ شادیان میں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ نالائکو، اس سے تو آپ کو اوپر جانا چاہیے تھا 5.8 سے، ٹھیک، آپ نیچے لے کے اب آپ چیمپئن بن رہے ہیں۔ آپ یہ ہدف 2015 2016 2017 کے چیک کر لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت شکریہ بیگ Thank صاحب you. آپ کے وقت دینے کا، یہ تھا آج کا پروگرام، فیڈ بیک دیتے رہیے، اللہ حافظ۔